ابو بردہ بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا اور ان سے ان کے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2101۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2102۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور جس نے پچھنا لگوایا اسے آپ نے اس کی اجرت بھی دی۔ اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2103۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2104۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مورتیں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہی اس پر پڑی، آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2105۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے۔ اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2106۔ عبد الوہاب نے خبر دی، کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہو اختیار ہوتا ہے، یا خود بیع میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2107۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو الخلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں معاملے کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ احمد نے یہ زیادتی کی کہ ہم سے بحث نے بیان کیا کہ حمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ذکر ابو طیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی تو میں بھی اس وقت
ابو الخلیل کے ساتھ موجود تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2108۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے والے اور بیچنے والے کو بھی توڑ دینے کا اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دوسرے فریق سے نہ کہہ دے کہ پسند کر لو۔ کبھی یہ بھی کہا کہ یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2109۔ صالح ابو الخلیل نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات صاف صاف بیان کر دی اور واضح کر دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2110۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں مگر بیع خیار میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2111۔ لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں انہیں بیع کو توڑ دینے کا اختیار باقی رہتا ہے، یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں، لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پسند کرنے کے لیے کہا اور اس شرط پر بیع ہوئی اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا تو بیع اس وقت منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دونوں فریق بیع کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بیع سے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا تو بھی بیع لازم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2112۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی خریدنے اور بیچنے والے میں اس وقت تک بھی پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، البتہ وہ بھی جس میں مشترکہ اختیار کی شرط لگا دی گئی ہو اس سے الگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2113۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے ابو خلیل نے، ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والے کو جب تک وہ جدا نہ ہو بیع کو توڑ دینے کا اختیار ہے۔ حمام راوی نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار 3 مرتبہ لکھا ہوا پایا، بس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کر دی تو انہیں ان کی بیع میں برکت ملتی ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں اور کسی عیب کو چھپایا تو تھوڑا سا نفع شاید وہ کما لیں لیکن ان کی بیع میں برکت نہیں ہوگی۔ حبان نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے ابو تیاح نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے سنا کہ یہی حدیث وہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2114۔ عمروں نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک نئے اور سرکش اونٹ پر سوار تھا، اکثر وہ مجھے مغلوب کر کے سب سے آگے نکل جاتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ڈانٹ کر پیچھے واپس کر دیتے، وہ پھر آگے بڑھ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ ڈال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بیچ ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، اب یہ اونٹ تیرا ہو گیا، جس طرح تو چاہے اسے استعمال کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2115۔
عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی وادی قرا کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی۔ پھر جب ہم نے بیع کر لی تو میں الٹے پاؤں ان کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بیع فسخ نہ کر دیں، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بیع توڑنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس تبادلے کے نتیجے میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں 3 دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا، اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینے سے صرف 3 دن کے سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2116۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک شخص حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں کہہ دیا کرو کہ بھائی دھوکہ اور فریب کا کام نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2117۔ نافع بن جبیر بن مطعم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شروع سے آخر تک کیوں کر دھسایا جائے گا، جبکہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر ان کی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2118۔ جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ کسی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آتا ہے، نماز کے سوا اور کوئی چیز اسے لے جانے کا باعث نہیں بنتی، تو جو بھی قدم وہ اٹھاتا ہے اس سے 1 درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے 1 گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلی پر بیٹھا رہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکا رہتا ہے وہ سب نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2119۔ حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تھے کہ ایک شخص نے پکارا، ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ابو القاسم ہی تھی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میں نے تو اس کو بلایا تھا، یعنی ایک دوسرے شخص کو جو ابو القاسم ہی کنیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو، لیکن میری کنیت تم اپنے لیے نہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2120۔ زہیر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے بقیع میں کسی کو پکارا، اے ابو القاسم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا، اس دوسرے آدمی کو پکارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھا کرو، لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2121۔ ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں تشریف لے چلے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے۔ اسی طرح آپ بنی قینقاع کے بازار میں آئے، پھر واپس ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی مشغولیت کی وجہ سے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ میں نے خیال کیا ممکن ہے حسن رضی اللہ عنہ کو کرتا وغیرہ پہنا رہی ہوں یا نہلا رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن دوڑتے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ سفیان نے کہا کہ عبید اللہ نے مجھے خبر دی، انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2122۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلہ قافلوں سے خریدتے تو آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر وہیں پر جہاں انہوں نے غلہ خریدا ہوتا اس غلے کو بیچنے سے منع فرما دیتے اور اسے وہاں سے لا کر بیچنے کا حکم ہوتا جہاں عام طور پر غلہ بکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2123۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2124۔ ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، تم نہ بدخو ہو نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ اس حدیث کی مطابقت عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہلال سے کی ہے، اور سعید نے بیان کیا، ان سے ہلال نے، ان سے عطا نے اور ان سے ابن سلام نے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ غلف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو۔ سیف اغلف اوس غلفہ اسی سے ہے، اور رجل اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2125۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2126۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ میرے باپ شہید ہو گئے تو ان کے ذمے لوگوں کا کچھ قرض باقی تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوشش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں میں معافی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چاہا لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام کھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو، اجوا ایک خاص قسم کی کھجور کو الگ رکھ اور عزق زید کھجور کی ایک قسم کو الگ کر۔ پھر مجھ کو بلا بھیجا، میں نے ایسا ہی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر پر یا بیچ میں بیٹھ گئے اور فرمایا اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع کیا، جتنا قرض لوگوں کا تھا میں نے سب ادا کر دیا، پھر بھی تمام کھجور جوں کی توں تھی، اس میں ایک دانہ برابر کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی۔ فراس نے بیان کیا،
ان سے شعبی نے ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برابر ان کے لیے تولتے رہے یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ اور ہشام نے کہا ان سے وہب نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور توڑ اور اپنا قرض پورا ادا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2127۔ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2128۔ عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، میں بھی مدینے کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرام قرار دیا تھا، اور اس کے لیے اس کی مد اور سا غلہ ناپنے کے 2 پیمانے کی برکت کے لیے دعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2129۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2130۔ ولید بن مسلم نے خبر دی انہیں اوزائی نے، انہیں ظاہری نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے خرید لیتے، ان کو مار پڑتی تھی اس لیے کہ جب تک اپنے گھر نہ لے جائیں نہ بیچیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2131۔ وہیب نے بیان کیا ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے پر پوری طرح قبضے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ طاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا، جبکہ ابھی غلہ تو میعاد ہی پر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2132۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2133۔ سفیان نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار ان سے بیان کرتے تھے اور ان سے ظاہری نے، ان سے مالک بن اوس نے کہ انہوں نے پوچھا آپ لوگوں میں سے کوئی بیع صرف یعنی دینار، درہم، اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام کرتا ہے؟ طلحہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت کر سکوں گا جبکہ ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ظاہری سے ہم نے اسی طرح حدیث یاد کی تھی، اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مالک بن اوس نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے مگر یہ کہ نقد نقد ہو، گیہوں گیہوں کے بدلے میں خریدنا بیچنا سود میں داخل ہے مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو، کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو، اور جو کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2134۔ سفیان نے بیان کیا، کہا جو کچھ ہم نے عمرو بن دینار سے سن کر یاد رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے طاؤس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلے کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی چیز جب خریدی جائے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2135۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح اپنے قبضے میں نہ لے لے نہ بیچے۔ اسماعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2136۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی جب وہ غلے کا ڈھیر خرید کر اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بیچ ڈالتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2137۔ علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایسے دن مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی تو ہماری گھبراہٹ کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف اچانک ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے یہاں کوئی نئی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو صرف میری یہی دو بیٹیاں ہیں، یعنی عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، قیمت کے بدلے میں نے 1 اونٹی لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2138۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2139۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے، اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور نہ کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2140۔ حسین مقتب نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا، لیکن اتفاق سے وہ شخص مفلس ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو لے کر فرمایا کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا۔ اس پر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے اتنی قیمت پر خرید لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ان کے حوالے کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2141۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2142۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بی سے منع فرمایا۔ اس بی کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا۔ ایک شخص ایک اونٹ یا اونٹنی خریدتا اور قیمت دینے کی میعاد پر یہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے، پھر اس کے پیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2143۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ کی بی سے منع فرمایا تھا۔
اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف جو خریدار ہوتا پھینکتا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الٹے پلٹے یا اس کی طرف دیکھے، صرف پھینک دینے کی وجہ سے وہ بی لازم سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی ملامسہ سے بھی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ خریدنا والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف اسے چھو دیتا اور اسی سے بی لازم ہو جاتی تھی۔ اسے بھی دھوکے کی بی قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2144۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پہننے منع ہیں، کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے، پھر اسے موڈھے پر اٹھا کر ڈال لے اور شرمگاہ کھلی رہے، اور دو طرح کی بی سے منع کیا، ایک بی ملامسہ اور دوسری بی منابذہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2145۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے محمد